بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو یورپ میں ہو رہی ہے، آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہیں؟ آپ اتنی گہری نگاہ اس پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ہے آپ کا، اور آپ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں خواہ مخواہ حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت خودکش سوچ ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس جنگ کے دو بڑے بڑے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت یورپ میں لڑی جا رہی ہے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، اور اگر عالمی جنگ بنی تو کیا اس کا اثر پاکستان یا مسلمان دنیا پر نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اہم ترین پہلو اس کا یہ ہے کہ جس انداز میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، وہی سارا سناریو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی بن رہا ہے، اور ہمارا دشمن بھارت تقریباً وہی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتا ہے جو روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی تھی، اور جو خودکش پالیسیز یوکرین نے بنائی ہیں کم و بیش تمام وہی خودکش پالیسیز پاکستان کی ریاست بھی بنا رہی ہے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو روس اور یوکرین ہیں، پاکستان نہ تو یوکرین ہے اور انڈیا روس نہیں ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے اب، لیکن پہلے ہم ذرا عالمی تناظر کی بات کر لیں، تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی جنگیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خطے کی یا ریجنل وار ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تاریخ کے تناظر کو سمجھے بغیر آپ موجودہ زمانہ حال کی جنگوں اور ان کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے شروع کیسے ہوئی تھی؟ 10 کروڑ لوگ اس میں ہلاک ہوئے، پورا یورپ تباہ ہو گیا، 4-5 سال وہ جنگ چلی۔ شروع کیسے ہوئی تھی؟ سراییوو میں، جو آج بوسنیا کا کیپٹل ہے، سراییوو میں ایک شہزادے کو ایک سربین نے گولی مار دی۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی وہاں پہ، اور اس شہزادے کو کسی نے گولی مار دی اور وہ بھڑک گئی، وہ ریاست آسٹرو ہنگیرین امپائر بھڑک گئی۔ اس نے روس کے اتحادی سربیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی، بیچ میں روس کود پڑا، اس کو بچانے کے لیے انگلینڈ کود پڑا، اس کے ساتھ فرانس بیچ میں داخل ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ نے جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک پوری دنیا میں آنن فانن ایسی خوریزی پھیل گئی کہ پھر کچھ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس عالمی جنگ کے نتیجے میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 3 بڑی بڑی سپر پاورز اس وقت کی، رشین امپائر، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور آٹومن امپائر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ 10 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، اور سب سے بڑھ کر فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ یہودیوں کے لیے خالی ہو گیا۔ بیلفور ڈکلیریشن، وہ مشہور زمانہ، بدنام زمانہ خط کہ جو برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو لکھا تھا کہ اب چونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے اور فلسطین کا علاقہ برٹش مینڈیٹ میں آ گیا ہے، لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ علاقہ یہودیوں کو دے دیں گے، یعنی اسرائیل کی ریاست کے قیام کا آغاز کر دیا گیا وہاں سے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جنگ صہیونیوں نے شروع کروائی تھی۔ ظاہر ہے جب تک خلافت عثمانیہ تباہ نہ ہوتی اس وقت تک اسرائیل بن نہیں سکتا تھا، لہٰذا سراییوو میں ایک چلنے والی گولی، جسٹ 1 راؤنڈ فائرڈ، جس نے ایک شہزادے کو مار دیا، اس کے کانسیکوینسز دیکھیے کیا ہوئے کہ 4 سال کے بعد 10 کروڑ لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور امپائرز تباہ ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کے قلب میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا بیج ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بٹرفلائی ایک جگہ پہ پر مارتی ہے، ایک تتلی پر مارتی ہے، دوسری جگہ دنیا کے کونے میں ایک بہت بڑا ٹورنیڈو طوفان آ جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم انہوں نے کروائی ہی اسی لیے تھی کہ ان کو فلسطین کا علاقہ چاہیے تھا، ان صہیونیوں کو، زائنسٹ آرگنائزیشن، ان کو یہ چاہیے تھی جگہ۔ پھر انہوں نے دوسری جنگ عظیم کروائی، اور دوسری جنگ عظیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ
کہ پورے یورپ میں تباہی بچائی جائے تاکہ دنیا کو یہ جسٹیفائی کیا جائے اور کچھ یہودیوں کو مارا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ اتنا ظلم یہودیوں پر ہوا ہے لہٰذا اب ان یہودیوں کو یورپ سے نکال کر ہم فلسطین میں لا کر آباد کریں گے۔ ظاہر ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے علاقے پہ تو قبضہ کر لیا تھا، علاقہ تو مل گیا تھا برٹش امپائر کو، لیکن اسرائیل کی ریاست قیام میں نہیں آئی تھی چونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی یہودی وہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ برپا کی تاکہ دنیا کو تباہ کریں، تاکہ پورے یورپ اور امریکہ کے یہودیوں کو نکال کر اسرائیل میں لا کے آباد کریں۔ اور اس کے دیگر مقاصد بھی تھے، ظاہر ہے جس طرح پورے یورپ کو انہوں نے مقروض کیا، پہلی جنگ عظیم میں فیڈرل ریزرو کے ذریعے پوری دنیا کو انہوں نے مقروض بنایا، امریکن کو مقروض بنایا، ہزار مقاصد اور نکالے، لیکن بنیادی طور پر سارا کھیل اسرائیل کے گرد چل رہا تھا۔ اب 100 سال کے بعد ان کو ایک تیسری عالمی جنگ کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو آپ پوری دنیا میں ایک نیا کھیل دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، بیماری کا طوفان بنا کر انہوں نے نئی اصطلاحیں نکالی ہیں جن کو یہ عالمی ریسیٹ کہتے ہیں، یا جن کو نیا عالمی نظام کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ تعمیر نو کریں گے، بہتر، بلڈ بیک بیٹر۔ اور یہ پورا ایک نظام پوری دنیا میں جو انہوں نے معاشرے تباہ کیے، پوری دنیا میں جو مذہب کو تباہ کیا، دین کو تباہ کیا، پوری دنیا میں انہوں نے معیشت اور اکانومی تباہ کی، سپلائی چین تباہ کی، اس کے بعد ان کو کیونکہ یہ سارے لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک نئے عالمی نظام کو قائم کرنا ہے جس کے لیے موجودہ نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس 3 ہتھیار ہیں۔ ایک ہتھیار بیماری کا ہے، بیماری اگر خود نہیں مار سکتی تو اس کے بدلے اس کے بعد بیماری کے نام پہ جو کچھ جسموں میں ٹھوک رہے ہیں وہ انسانوں کو ہلاک کرے گا۔ دوسرا، یہ جنگوں کے ذریعے آبادیاں کم کریں گے، اور جنگ سب سے تیز طریقہ ہوتا ہے دنیا کے نقشے تبدیل کرنے کے لیے۔ جیسے کہا کہ 4 سال میں ایسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہو گئی، آٹومن امپائر ختم ہو گئی، رشین امپائر ختم ہو گئی، اور درجنوں ملک نکلے ان 3 امپائرز کے ختم ہونے سے۔ تو اتنی تیز نقشے کسی اور چیز سے تبدیل نہیں ہوتے جتنا آپ ایک جنگ سے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے یہ دنیا میں تباہی مچائیں گے وہ قحط ہے، خوراک کی قلت، جو فوڈ جینوسائیڈ پلان ہنری کیسنجر کا پرانا چل رہا ہے۔ تو اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جو انہوں نے تباہی مچائی، معیشت تباہ کی، سپلائی چین تباہ کی، اس کے نتیجے میں فرسٹریشن، غصہ، اینگر، پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے 2 بڑے فلیش پوائنٹس نکالے، ایک فلیش پوائنٹ یوکرین اور رشیا کا، دوسرا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ تائیوان اور چائنا کا۔ کہیں بھی جنگ شروع ہو جائے اس میں اتنی زیادہ قوتیں اور طاقتیں دنیا کی انوالوڈ ہیں کہ خود بخود یہ عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی۔ ان کو تیسری عالمی جنگ چاہیے۔ ویسے ہی انہوں نے دنیا کی جیسے کہا آبادی کم کرنی، 7 ارب سے 50 کروڑ تک لانا چاہتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ کیسے ماریں گے؟ صرف سارے آدمیوں کو اس طرح تو نہیں مار سکتے، ظاہر ہے اس کے لیے قحط بھی برپا کرنا ہے، کروڑوں لوگ قحط سے ماریں گے، کیونکہ جنگوں کے نتیجے میں قحط برپا ہوتے ہیں۔ یوکرین اور رشیا دنیا کے سب سے بڑا گندم پیدا کرنے والے ملک ہیں، پوری دنیا کو یہ گندم سپلائی کرتے ہیں، خود پاکستان میں گندم یوکرین اور روس سے آتی ہے۔ اب سوچئے کہ اگر یہ 2 ملک خونریز جنگ میں الجھ جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی فوڈ سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی۔ پھر یہ جو تیسری جنگ انہوں نے شروع کروائی ہے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جنگ بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ روس نے یوکرین پہ تو حملہ کیا، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ یوکرین کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا، اس کو چڑھاتے رہے کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، تم نیٹو میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے کہا تم سٹینڈ لو روس کے آگے، بدماشی کرتا رہا، وہ کھڑا ہو گیا روس کے مقابلے پہ، بات چیت بھی نہ کرے، مسلسل دیکھتا رہے نیٹو کی طرف کہ نیٹو آئے گی، مجھے ممبر بھی بنا لے گی، بچا بھی لے گی، نیٹو کی فوجیں آ جائیں گی۔ اور یوکرین میں امریکہ نے کیا کیا کہ اپنے بایولوجیکل ویپن پروگرام یوکرین میں فٹ کر دیے جا کے، جو وہ ایسی لیبارٹریز کے جن کے ذریعے یہ حیاتیاتی ہتھیار بنا سکتے تھے، پورے یوکرین میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، اس کا کوئی ذکر میڈیا میں نہیں کر رہا۔ بایولوجیکل ویپنز پروگرام بہت بڑے یوکرین میں ہیں جو کہ نیٹو نے لگائے جا کے، اور اس کا مقصد تھا کہ یہیں سے ہم ان کو روس کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو یوکرین ٹیکنیکلی ایک یورپین ملک ہے، یعنی اور اتنا انڈسٹریل ملک ہے، یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں وہاں کے ٹیکنالوجیز جاتی ہیں۔ خود پاکستان اپنے T-80 UD ٹینکس وغیرہ جو ہیں ان کی اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کے انجن، یہ سب ہم یوکرین سے لیتے رہے ہیں، کیونکہ پرانا سوویت یونین کا تھا۔ ظاہر ہے سوویت یونین نے ساری ٹیکنالوجی وہاں لگائی تھی اپنی، سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یوکرین کے پاس اپنی ٹیکنالوجی، وہی ٹیکنالوجی یوکرین کے پاس آ گئی، اب وہ پوری دنیا میں ایک ٹیکنالوجیکل جائنٹس بن گئے۔ تو اس وقت روس تو یوکرین میں داخل ہو گیا،
روس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے مقابلے پہ نیٹو ہے اور نیٹو کے اندر 4 ایٹمی ممالک ہیں اور ایٹمی جنگ ہو جائے گی. اس نے تو جنگ کی اور اتنا ایگریسولی اس نے پاسچر رکھا. اس نے کہا کہ اگر روس کو یہ تھریٹ کرتے ہیں، روس ختم ہو جائے گا دنیا سے، تو پھر مجھے کیا پرواہ ایسی دنیا کی، مجھے وہ دنیا چاہیے ہی نہیں جس کے اندر روس نہ ہو، لہٰذا میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا. یہ الفاظ ہیں اس کے. سوچئے کس قدر ڈیرنگ، کس قدر ایگریسو. آپ اس کو پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہی از ہائپر نیشنلسٹ. اپنی قوم کو اس نے اتنا ایگریسو پاسچر رکھا ہوا ہے. اور یوکرین میں داخل ہونے کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا کہ نیٹو اب کسی کام کا نہیں ہے. نیٹو ایک ہجڑا ملٹری الائنس ہے، اس میں کوئی دانت نہیں ہے، کوئی ٹیتھ نہیں ہے. نیٹو میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے یورپ، جو پہلے یوکرین سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اب وہ ابینڈن کر کے چھوڑ کے غائب ہو گئے. لیکن مسلسل نیٹو ممالک جو ہیں روس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ہزاروں اینٹی ٹینک میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے یوکرین بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ بغاوت برپا کریں گے اور ریزسٹنس بلڈ کریں گے روس کے خلاف. فرانس نے روس کا بحری جہاز روکنے شروع کر دیے جو یورپ میں جا رہے تھے، انگلش چینل سے گزرا، اس نے روک لیا. ٹرکی پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ باسفورس بند کر دو کہ روسی جہاز یہاں سے نہ گزر سکے. یعنی بلا وجہ یہ روس کو اب چھیڑنا چاہ رہے ہیں. یہ خود تو روس پہ حملہ نہ کریں، لیکن اس حد تک روس کو زج کرنا چاہتے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ روس خود ان پر چڑھ دوڑے. جتنے بھی ایسٹرن یورپین ممالک ہیں ان سے کہا انہوں نے کہ اپنی ایئر سپیس بند کر دو، کہ اب کوئی روسی ایئر لائن جو ہے وہ اوپر سے ان کے نہیں جا سکتے. یورپ جا ہی نہیں سکتی روسی ایئر لائن، کیونکہ جانا اس نے ایسٹرن یورپ سے، ایسٹرن یورپ کے سارے ممالک انہوں نے بند کر دیے. دوسرے لفظوں میں تمام رشین ایئر لائنز اب یورپ نہیں جا سکیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ روس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے یورپین ملک ہیں جو اپنی ساری گیس کی سپلائیز روس سے لیتے ہیں. جرمنی کی 50% گیس روس سے آتی ہے، باقی کئی ملک ہیں جن کی 100% سپلائیز روس سے آتی ہے. سو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ٹریکی سچویشن ہے. بہت سارے ممالک اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ صہیونی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کروائی تھی اور دوسری جنگ عظیم کروائی تھی، وہی تیسری جنگ عظیم کروانا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت ضروری. بہت سارے ممالک ہیں جو جنگ نہیں چاہتے، لیکن نہ چاہنے کے باوجود یہ جو نیا عالمی نظام جن لوگوں نے قائم کرنا ہے، جن لوگوں نے پوری دنیا میں یہ بیماری کے ڈرامے لگائے اور زہریلے لوگوں کے جسموں میں زہر ٹھوکا اور ایک یہ جو سارا پلان بنایا ہے گلوبل ریسیٹ اور نیو ورلڈ آرڈر اور بلڈ بیک بیٹر کا، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے. اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو سازش کر کے، سیبوٹاج کر کے، سبورژن کر کے، غداری کر کے، دھوکہ دے کے ملکوں کے درمیان جنگیں کروا دیتے ہیں. جو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہی اس وقت یوکرین اور روس کے ساتھ ہوا ہے. یوکرین 97% عیسائی ملک ہے. اس کے اوپر جو انہوں نے صدر لگایا وہ ایک مسخرہ تھا، کامیڈین، ڈراموں میں ایکٹنگ کرتا تھا مسخرے کی. ایک جگہ اس نے کئی صدر کی ایکٹنگ کر دی تو جناب اس کو مشہور کر دیا کہ اتنا مشہور ہے، اچھا بھی اس نے صدر کی ایکٹنگ اچھی کی ہے، اس کو سچ مچ کا صدر بنا دو. اب ظاہر ہے کہ جب آپ وہ ایک دھوبی کو، ایک تیلی کو، ایک مسخرے کو، ایک بھانڈ کو آپ ملک کا صدر بنائیں گے تو پھر سرکس ہی ہوگا ملک میں، اور یہی ہو رہا ہے. اور وہ یہودی بھی ہے، لہذا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ بہت اسٹرانگلی پرو اسرائیل ہے، پرو زائنسٹ ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا خاص آدمی ہے. اور اس نے وہی کیا، اس نے اپنی پوری قوم کو لے جا کر، جس طرح ہٹلر نے کیا تھا اس زمانے میں، اس کو انہوں نے چڑھایا. اور پوری جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، انڈسٹری، پہلی جنگ عظیم میں جو جرمنی تباہ ہو گیا تھا، 20 سال کے اندر انہوں نے اٹھا کے جرمنی کو عالمی طاقت بنا دیا، اتنا طاقتور بنا دیا. اور نظر پوری دنیا کو آ رہا تھا کہ جب ایک فیشسٹ نازی آئیڈیالوجی جرمنی میں آ چکی ہے اور وہ ایک سپر پاور بن چکی ہے، تو یہ نازی آئیڈیالوجیز کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس ہتھیار اور طاقت آئیں تو وہ ساتھ والے ملکوں میں چڑھ دوڑتے ہیں. وہ اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. نظر آ رہا تھا پوری دنیا کو کہ 1938 میں، 37 میں، یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ چرچل نے اس وقت کہا تھا کہ جو کچھ طوفان اٹھ رہا ہے جرمنی میں، مجھے خوف آتا ہے دیکھ کے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. ان سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن خود سپورٹ بھی کر رہے تھے، اس لیے کہ آگے اسرائیل بنانے کے لیے ان کو وہ جنگ چاہیے تھی. ان کو ایک کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے جس کو ولن بنا کے پیش کریں، جس کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی لائیں، لیکن کام وہ ان کا کریں. تو یہی کام ہٹلر سے انہوں نے جرمنی میں 1938 میں کروایا تھا. جرمنی نے حملہ پولینڈ پہ کیا تھا، پہلے پولینڈ پہ چڑھ دوڑے، اور پھر یہی سب کچھ ہوا جو اس وقت ہوا تھا. پولینڈ کو بچانے کے لیے اس نے کہا جی پورا جناب اس وقت انگلینڈ اور سارا یورپ اور سارا اکٹھا ہو گیا، روس اکٹھا ہو گیا کہ جی یہ کیا مذاق ہے، پولینڈ پہ کیوں حملہ کر دیا آپ نے، ہمارا الائنس ہے. اور جو جنگ شروع ہوئی وہ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز. اٹ اسٹارٹیڈ فرام جرمن انویژن انٹو پولینڈ. اور اب یہ تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کا پلان ہے ان کا بائی رشین انویژن انٹو یوکرین.
اس لیے ہم اس بات پر اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو توجہ دے رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں بھڑک گئی تو مجھے بتائیے کیا اس سے پاکستان پہ افیکٹ نہیں آئے گا؟ اس وقت بھی ہمارے 1000-2000 بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک قیامت مچی ہوئی ہے پاکستان میں، کیونکہ حکومت پاکستان سب کو پتا تھا، ہر اندھے گونگے بہرے کو پتا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن نہ تو پاکستان کی حکومت نے کوئی فیصلے کیے، نہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے لوگوں کو نہیں، وہی ڈرامہ جو یمن میں ہوا تھا، پتا تھا جنگ ہونے والی ہے، سعودی عرب حملہ کرنے والا ہے، سارے پاکستانی یمن میں بیٹھے رہے، اور جب حملہ شروع ہو گیا پھر چیخیں مارتے رہے کہ حکومت ہمیں نکال نہیں رہی۔ آپ کو یاد ہوگا PIA کے جہاز بھیجنے پڑے تھے، حدیدہ سے نکالا ان کو، ایک کرائسس ہو گیا تھا، سینکڑوں پاکستانی یمن میں پھنس گئے تھے۔ بھائی جب پتہ ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، سعودی عرب تمہارا اتحادی ہے، اس نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ وقت پہ کیوں نہیں نکالے؟ یہی حال یوکرین میں کیا انہوں نے، کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ تو فی الحال بھی ہزاروں سینکڑوں پاکستانی وہاں یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات جیسے کہا کہ یہ جنگ کسی بھی لمحے بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر اس وقت ان لوگوں نے چائنا اور تائیوان کی جنگ کروا دی تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ چائنا اور تائیوان کی جنگ بھی تیار رکھی ہوئی ہے، چائنیز کو اب آئیڈیا آ گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکنز میں نیٹو میں دم نہیں ہے کہ یہ اپنے اتحادیوں کو بچا سکیں، جس طرح انہوں نے یوکرین کو نہیں بچایا ویسے یہ تائیوان کو بھی نہیں بچائیں گے، اور چائنیز کو بھی آئیڈیا آ گیا کہ یار یہ تو وی کین ٹیک اٹ ناؤ، وی کین گو ہیڈ، اور اگر یہ آ جاتے ہیں پھر امریکہ کہاں رہے گا؟ پھر وہی بات میں نے کہی کہ کوئی چھوٹی سی چنگاری ان کو چاہیے، خود امریکہ کے اندر ان کے جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر جو ان کے صہیونی بیٹھے ہیں، جو ان کے ورلڈ اکنامک فورم کے ایجنٹس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عالمی جنگ بھڑک جائے، وہ کوئی ایسا غلط موو کروا دیں گے کہ اس کے نتیجے میں صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا اور اس جنگ کے نتیجے میں جیسے کہا کہ گلوبل سپلائی چین کرائسس، انہوں نے یورپ کو تباہ کرنا۔ اب یہ روس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے، گیس سپلائیز بند ہو جاتی ہے، انرجی سپلائیز بند ہو جاتی ہے، مجھے بتائیے یورپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا یورپ کی اکانومی، ان کا لائف سٹائل، ان کا ٹریڈ، ان کا بزنس جو بچا کچا رہ گیا اس سارے لاک ڈاؤنز کے بعد، تباہی کے بعد جو بچ گیا، ویسے یورپ کی سڑکوں کے اوپر کووڈ پاسز کی وجہ سے سول وار ہو رہی ہے۔ آپ آسٹریلیا میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، یورپ کی سڑکوں کے اوپر دیکھیں کہ مزید اس کے اوپر اگر یہ انرجی کرائسس آ جائے، مزید اس کے اوپر یہ ٹریڈ امبارگوز لگا دیں، مزید اس کے اوپر سینکشنز لگا دیں، اور الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں اتنی بھڑکا دیں روس کو کہ روس براہ راست حملہ کر دیں ان کے اوپر، اور صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ جگہ جگہ سے روس کو پرووک کر رہے ہیں، اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو 39 میں ہٹلر نے کیا تھا۔ ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی، ایکسپینشن ہے، اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے، کس ملک کی نہیں ہے؟ چائنا کی بھی ایکسپینشنسٹ ہے، انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے، ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھائے۔ ہر ملک اس وقت، جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا ہے۔ روس ٹیریٹری گین کر رہا ہے، جس طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، روس اپنے آس پاس کے علاقوں پہ کر رہا ہے، اس نے کرائمیا پہ بھی کر لیا، اور وہ ساتھ ساتھ اب دوسرے خود یوکرین کے اندر اس نے پہلے سے انکلیوز بنائے ہوئے تھے، ان کو ریکگنائز کیا، پھر یوکرین میں داخل ہو گیا۔ یہ بات اس وقت کہ جو اکنامک امپیکٹ گلوبلی آئے گا، جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوگی، پاکستان یوکرین سے کئی $100 ملین کی تجارت ہر سال کرتا تھا، ہم وہاں سے ہر چیز منگواتے ہیں، یوکرین سے گندم بھی آتی ہے ہماری، اور ٹینکوں کے انجن بھی آتے ہیں، ٹینک اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کی ہم یوکرین سے لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا پاکستان میں اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی یا مہنگی آئیں گی تو ہماری اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کیا حکومت نے اس کی کوئی پلاننگ کی؟ وہ تو اپنے بچے نہیں نکال سکے وہاں سے، یہ کیا پلاننگ کریں گے؟ یہی بات کہ ہم لوگ تو خودکشی کرنے کے شوقین لوگ ہیں، ہم جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے اور پوری قوم چیخے نہ مارے اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کرتی۔ ہمارے فورن آفس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جی امریکنز افغانستان سے نہیں نکلیں گے، وہ نکل گئے، اتنی جلدی نہیں نکلیں گے، جلدی نکل گئے۔ افغانستان میں سول وار ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ ان کی تو ہر جیو پولیٹیکل اسسمنٹ غلط ہے، تو ان پر میں کیسے اعتبار کر لوں؟ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کیوں میں یوکرین کے معاملے کو اتنا غور سے دیکھ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا کرائسس۔ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ اسی پیٹرن پہ لڑی جائے گی جو یوکرین میں ہو رہا ہے۔ مجھے یہ نہ کہیے کہ انڈیا جو ہے وہ روس نہیں ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں۔ وہ درست بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یوکرین ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ تھا ایک زمانے میں، اس نے اپنے تمام 1200-1300 ایٹمی ہتھیار اس نے سرنڈر کر دیے، مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سملیرٹیز ہیں اس جنگ کی، کہ جو انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف جس طرح اس کو ڈپلوائے کرے گا۔ جو بہت اہم نقطہ پاکستانیوں کو سمجھنے کا ہے یہاں پر،
جو پاکستان میں آج کہا جاتا ہے ڈیفنس بجٹ ختم کر دے، ایٹمی پروگرام کی ہمیں کیا ضرورت ہے، پرائم منسٹر نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیں گے. ایسے خودکش بیانات جب حکمران وقت دینا شروع کر دے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی سب کچھ یوکرین کے حکمرانوں نے کیا تھا. جب سوویت یونین ٹوٹا تو 1200-1300 ایٹمی ہتھیار یوکرین میں رکھے ہوئے تھے. وہ ایک دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا. اس کو امریکنز نے، نیٹو نے، آس پاس کے لوگوں نے کہا یار تمہیں ایٹمی ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے، تم جیو اکنامکس کی طرف چلے جاؤ. آج کل یہی الفاظ موحد یوسف زیادہ استعمال کرتا ہے. آپ جیو اکنامکس کی طرف چلے جائیں، آپ کو جیو پالیٹکس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جاہل سمجھتے ہی نہیں کہ جیو اکنامکس جیو پالیٹکس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہم سب پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو، امن آ چکا ہے، سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے، آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں. اور یوکرین کی اس وقت کی قیادت نے اس بات پہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آپ دیں گے، پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم سڑکیں اچھی بنائیں گے، اسکول اچھے بنائیں گے، ہیلتھ کیئر اچھی بنائیں گے، وہی سب چیز ایگزیکٹلی جو آج پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ صحت پہ، ہیلتھ پہ، تعلیم پہ خرچ کریں، ہتھیاروں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے سارے ہتھیار اٹھا کے روس کو اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو دیے اور ڈسمینٹل کر کے توڑ کے ختم کر دیا. ایک ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں تھا. اور آج 30 سال کے بعد یوکرین چیخیں مار رہا ہے پوری دنیا سے، کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. اس کے پاس سڑکیں بھی ہیں، اس کے پاس بہترین شہر ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے، جدید یورپین ملک ہے، تعلیم بھی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ہے، لیکن اب اس کی آزادی چلی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. اس کی فوج بھی کم کرتی. اس نے اتنا بڑا ملک 3 لاکھ کی فوج تھی خالی اس کے پاس، روس کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے. اور یوکرین نے اپنی سیکیورٹی جب نیٹو کے حوالے کر دی، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کبھی اپنے ہتھیار دشمن کے حوالے نہ کرو. اس کی اس امید اور آسرے اور وعدے پہ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تم مشکل میں ہو گئے. دوسری بات، کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا، تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا، امریکن 7th فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکن آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا ہم، یا اگر جنگ ہو بھی گئی تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ کے جنگ روک دیں گی. باقاعدہ ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی لانگ ٹرم وار کی پلاننگ ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کو جنگ ہو ہی نہیں سکتی، ایٹمی دور ہے. کیوں؟ ایٹمی دور میں روس اور نیٹو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے، وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر، اور نیٹو کا خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. بات یہی ہوتی ہے ایٹمی دور بھی ہو تو اس کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل جنگیں ہی ہو رہی ہیں. یہی روس اور امریکہ اور پورا یورپ جو ہے وہ سیریا کے اندر اور عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہا ہے. خاص طور پہ سیریا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ان کے درمیان. یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، ان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی، یہ ساری ڈاکٹرن بھگ سے اڑ گئی ہے آج یورپ میں کہ نیٹو اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اس وقت. اور نیٹو جو ہے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا. روس نے پرواہ نہیں کی، وہ پوری ایگریشن کے ساتھ اندر گیا. اس نے پوری پاور استعمال کی اپنی اور تھریٹ استعمال کیا کہ اگلوں کو اس نے گھٹنوں پہ لیا. پورا نیٹو گھٹنے پہ آ گیا خوف کے مارے. اور یہی سب کچھ وہ ہے کہ جو انڈینز چاہتے ہیں، جس قسم کی ڈاکٹرن وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ویپنز یوز ہی نہ کر سکے. اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے کہ کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک بھارتی حملے کو روک سکتے ہیں. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. بنیادی طور پر اگین یوکرین کی حماقتیں اور جہالتیں، اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اپنی تمام تر انویسٹمنٹ انہوں نے تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ، ٹیکنالوجی پہ، بزنس پہ، عیاشی کرنے پہ لگائی، زندگی کو کمفرٹیبل بنانے پہ لگائی، اپنے ڈیفنس کو کھلا چھوڑ دیا، اپنی مسلح افواج کی تعداد کم کر دی، اور پھر اپنے اوپر ایک مسخرہ بٹھا دیا حکمران کے طور پر جس نے ساری زندگی، جس کو کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا اور وہ خودکش پالیسیز بناتا رہا. اپنے ساتھ اتنا بڑا روس ہے، اس کو بھڑکا رہے ہو تم امریکہ کے آسرے پہ جو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جب تم نے دیکھا ہے کہ روس میسو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، اتنی بھاری ڈپلائمنٹ جو روس نے کبھی نہیں کی اس سے پہلے، وہ کر رہا ہے ایک ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں بیٹھے رہے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، جنگ تو ہوگی ہی نہیں، روس تو حملہ ہی نہیں کرے گا. پاکستان میں بھی یہی سوچ ہے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے، ایکوزیشنز ہیں، ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں، S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ سری لنکا اور برما اور نیپال اور بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی بھاری ڈپلائمنٹ
یہی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کی تھی 71 میں. 9 مہینے جنرل مانک شو نے پورے مشرقی پاکستان کے گرد ایک میسو جال بچھایا, اور پاکستان آرمی کو وہاں یہ رول دیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے صرف پولیس ڈیوٹی کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر مکتی بانی کے خلاف آپریشن کرنا ہے. آپ نے ان کو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس وقت حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا جس لیول کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے وہ انویژن لیول ڈپلائمنٹ ہے, اس نے اندر آنا ہی آنا ہے. یہ ریاست کی پوری حماقت اور جہالت جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. تو آج ہم ایسی خودکش باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یوکرین میں نظر آیا کہ رشیا نے 6 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں, انڈیا نے پچھلے 8-9 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں. رشیا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس 4 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی. وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر, براہ راست نیٹو کے ساتھ تصادم کیا اس نے یوکرین میں داخل ہو کر, اور نیٹو من کرتا رہ گیا, کچھ نہیں کرتا. لیکن اب وہ پرووک کر رہا ہے اس کو. اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. یاد رکھیے گا ہٹلر کی مینٹالٹی, جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ساری کیلکولیشن سے باہر کام کرے گا, بیکاز باولا کتا ہے وہ. مودی جس قسم کا باولا کتا ہے, آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرائے, اور اگر حکمران وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا, جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا. کیونکہ تھا مسخرہ, وہ سیاست نہیں آتی تھی, ایکسیڈنٹل تھا, حادثاتی طور پر چونکہ سیلیبریٹی تھا لہذا اس کو حکمران بنا دیا گیا. میری تو لٹرلی وجود جلال سے کانپنے لگتا ہے کہ کوئی حکمران یا قوم اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہے کہ ایسے احمقوں کو اپنا حکمران بنائے, اور دشمنوں کی جانب سے تمام نشانیاں کہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اگنور کر دے, اور ناچتی گاتی رہے, خوشیاں مناتی رہے. کیسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اس وقت وارفیئر کا طریقہ یوکرین میں ہے, رشین نے انویژن اسٹریٹجی کیا رکھی؟ اس نے سب سے پہلے تمام یوکرین کے کمانڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر دیا. اس وقت یوکرین میں دفاع ہو رہا ہے, اتنا بڑا ملک ہے, کھلے میدان ہے, رشین کالمز آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے بھی آتے ہیں, تصادم ہو رہا ہے. لیکن پورے یوکرین میں رشین جو مزاحمت روس کو دی جا رہی ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہے. آرگنائز اس لیے نہیں ہے کہ تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یوکرین آرمی کے تباہ ہو چکے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بریگیڈ جو جگہ جگہ محاذ کے اوپر, سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ بیٹلز کر رہے ہیں, کوئی کوآرڈینیٹڈ وار ایفرٹ نہیں ہے. جبکہ روس ایک پورٹل کمانڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ مکمل طور پر پورے تھیٹر آف وار کو دیکھ رہا ہے, جبکہ یوکرینین کمانڈ جو ہے وہ صرف لوکل آپریشنز دیکھ رہے ہیں, چونکہ دے ڈونٹ ہیو اے سینٹرل کمانڈ اینی مور. وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو چکے ہیں, ان کے بریگیڈز اور ڈویژنز اور جتنے بھی یونٹس ہیں وہ سب الگ الگ ہیں, ان کی ساری ایئر فورس ختم ہو چکی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یوکرینین ایئر فورس نے روس کے اندر یا کوئی آپریشنز کی ہوں, کہیں نظر آ رہی ہو آپ کو؟ دے ڈونٹ ایگزسٹ. وہ آن گراؤنڈ تباہ کر دی. یوکرینین نیوی تباہ ہو چکی, دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. صرف یوکرینین گراؤنڈ فورسز رہ گئی ہیں کہ جو کسی حد تک مزاحمت کر رہی ہیں, اور وہ بھی ڈس آرگنائزڈ, ڈی سینٹرلائزڈ. چھوٹے چھوٹے کمانڈرز کو, کیپٹنز اور میجر لیول کے افسروں کو تھیٹر آپریشن, اپنے علاقے کے پوری کور لیول کے آپریشنز کو دیکھنا پڑ رہا ہے, چونکہ لیڈرشپ ماری جا چکی ہے یا ختم ہو گئی ہے, ڈس آرگنائز ہو گئی ہے. کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے یوکرین کے سوائے اس مسخرے کے جو وردی پہن کے گلیوں میں گھوم رہا ہے دکھانے کے لیے کہ میں ہوں؟ اس کے بارے میں بھی رپورٹ سے کہ آخری وقت میں غائب ہو جائے گا جیسے ہٹلر غائب ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جب پینک ہو گیا, آرمی ڈسنٹیگریٹ ہو گئی, تو انہوں نے شہری آبادی سے کہا کہ جی اب اربن وار ہوگی. شہریوں میں اسلحہ تقسیم کرنا شروع کیا, اور شہریوں میں اسلحہ آپ اس وقت تقسیم کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو ایک ملٹری کمانڈ کے کنٹرول میں رکھیں. اور دوسری بات کہ گلی محلے میں چلنے پھرنے والے شہری کو اسلحہ دے دینے سے وہ روسی فوج کے خلاف نہیں لڑ سکے گا. آپ نے تربیت کیوں نہیں کی اپنی قوم کی؟ آپ نے اگر فوج چھوٹی کر دی تھی, آپ نے ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیے تھے, تو کم از کم اپنی پوری قوم کو تو مسلح کر کے, آرگنائز کر کے اپنی فوج کے ڈسپلن میں رکھتے, منظم کرتے, جس طرح سوئٹزرلینڈ کرتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے سوئٹزرلینڈ پہ حملہ کرے, کیونکہ ایوری بڈی از سو فیئسلی آرمڈ. افغانستان میں ہر شہری مسلح ہوتا ہے. آپ اپنی قوم کو منظم تو کرتے, کوئی نیشنل کیڈٹ کور, کوئی کمپلسری ملٹری سروس, کوئی ٹریننگ, ان کو آرگنائز کرنے کا کام. نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں رائفلیں وہ عام لوگوں کو پکڑا رہے ہیں, اور چونکہ شہری گھبرائے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے. لہٰذا اب کیسز یہ ہو رہے ہیں کہ خود یوکرینین فوج کے اوپر شہری فائر کر رہے ہیں, یہ سمجھ کے کہ یہ روسی آ گئے.
کنفیوژن ہے، ٹوٹل کیوس اور انارکی مزید بڑھ گئی اس طریقے سے، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ تربیت نہیں دے سکتے لوگوں کو، ٹو لیٹ. یہ کام آپ کو زمانہ امن میں کرنا تھا. پورے یوکرین میں فوڈ سپلائز ختم ہو گئی، پورے یوکرین میں بجلی بند ہو رہی ہے اب جگہ جگہ پہ. اب کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ تیاری تو کی نہیں تھی، نہ فوڈ سٹاکس تھے، نہ فیول سٹاکس تھے، نہ لوگوں سے کہا تھا تیاری کریں، نہ لوگوں کو اسلحہ دے کے تربیت کروائی ہوئی تھی، نہ آرگنائزڈ یونٹس تھے، نہ ایک ایٹمی ہتھیار تھے، نہ کمانڈ اینڈ کنٹرول رہ گیا. اور بلا وجہ جب نظر آ رہا تھا کہ روس حملہ کرنے جا رہا ہے، کوئی تیاری نہیں کی. نتیجتاً یہ ہے کہ صرف حکمرانوں کی حماقت کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. جنگ چلے شاید 15-20 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ چلتی رہے، 2 مہینے چلتی رہے، مگر یوکرین جو ایک یورپین ملک تھا اب لیبنان بن جائے گا، اب سیریا اور عراق اور شام بن جائے گا. یا ایک بات یاد رکھیے گا جو بڑا کلیئر میسج یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریباً سائز کا فرق، مطلب پاور اور طاقت کا فرض ہے جو پاکستان اور انڈیا کا ہے، جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کے اوپر، یعنی 7-8 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ تھا یوکرین کا، اتنا ہی پاکستان کا ہے، جتنا 70-71 ارب ڈالر انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا ہی تقریباً روس کا بھی ہے. جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے چھوٹے ملک پہ تو ممکن نہیں ہے اس کمزور ملک کے لیے کہ سرحدوں پر دشمن کو روک سکے. باؤنڈریز بریچ ہو جائیں گی، سرحدیں بریچ ہو جائیں گی، وہ اندر آئے گا ہی آئے گا. تو جب انڈیا نے پوری وار سٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہم پاکستان کے نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے ہوئے میسو فورس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر پینیٹریٹ کریں گے، اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائے ہیں، اسی لیے انہوں نے رافیلز لائیں، اسی لیے انہوں نے اپنے میسائلز ڈیولپ کیے ہیں. اور ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی کہ فرسٹ سیلوو جو تھا میسائلز اور ایئر اسٹرائکس کا کمانڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیے انہوں نے یوکرین کے سارے، انڈیا کی بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی ہے. آپ سے پوچھے بغیر ایک سرپرائز اٹیک اگر پاکستان پہ 4000 میزائل اور اسٹرائکس کر دیتے ہیں، وہ ہمارے تمام کمانڈ کنٹرول سینٹرز کے اوپر، ہماری پاور اسٹیشنز پہ، بریجز پہ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد انڈیا کی لاکھوں فوج اگر داخل ہو جاتی ہے 4-5 اسٹرانگ پوائنٹس کے ساتھ، پینیٹریٹ کرتی ہے، سندھ میں پینیٹریٹ کرتی ہے، لاہور پہ آتی ہے، سیالکوٹ پہ، گلگت بلتستان میں، کشمیر، ان تمام ریجنز میں وہ انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ سرحد پہ ان کو نہیں روک سکیں گے. اور اگر وہ داخل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر لاہور پینیٹریٹ کرتے ہیں، وہ تو سیدھا ڈی ایچ اے میں پہنچیں گے جا کے، بیکاز ڈی ایچ اے فیز 6 فیز 7 جو اس وقت بالکل BRB کینال کے اوپر بنا ہوا ہے، برکی میں بنا ہوا. اور اگر دشمن، جس بات ہم نے ڈیفائن میں پہلے کی تھی کہ اگر یہ ہماری سرحدیں بریچ کر کے ہمارے اربن ایریاز میں آ جاتے ہیں، آپ نیوکلیئر ویپن کہاں استعمال کریں گے؟ آپ کو اربن وار لڑنی پڑے گی. اور وہ اربن وار اللہ نے آپ کو یوکرین میں دکھائی ہے کہ کیسے لڑی جائے گی. اس وقت غور سے دیکھیں یوکرین میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، کس طرح کانوائز کو ایمبوش کیا جا رہا ہے، کس طرح جنگیں ہو رہی ہیں. جو آرمڈ ڈویژنز ہیں وہ اربن انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے، ان کو پھنسایا جا سکتا ہے وہاں پہ، لیکن آپ کے پاس اس طرح کے پھر ہتھیار ہونے چاہیے، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل ہونے چاہیے، ATGM سرفیس ٹو ایئر میسائل ہونے چاہیے. آپ اپنی آبادی کے، سویلین آبادی کے بھی ایک حصے کو تیار کریں، چند ہزار لوگوں کو تیار کریں جو ATGMs اور SAMs استعمال کر سکیں. آپ سارا پریشر آرمی پہ نہیں ڈال سکتے جس طرح یوکرین کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ آرمی پہلے ہٹ ہوگی، اور وہی ہوا ہے یوکرین میں، وہی انڈیا پلان کر رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ درست بات ہے، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں، ہماری آرمی بیٹل ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دشمن سے اتنے نزدیک ہیں، ہمارے شہر باؤنڈری سے، بارڈر سے اتنے نزدیک ہیں کہ دشمن نے ہماری اس کمزوری کو دیکھا ہے، اور اس ساری جنگی حکمت عملی جو اس نے بنائی ہے وہ یہی دیکھ کر بنائی ہے کہ ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کے شہروں میں کیسے داخل ہوں گے. اور اب ہو یہی رہا ہے کہ یوکرین کے اندر روسی فوج جگہ جگہ داخل ہو چکی ہے، اور روسیوں نے براہ راست ان کے کیپٹل پہ حملہ کیا ہے کہ اس کو گھیرے میں لے کے ہم کیپٹل کیپچر کر لیتے ہیں، باقی علاقے جو ہیں ان کو ہم بائی پاس کر لیں گے. گراؤنڈ فورسز نیچے سے آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہیلی بورن، ایئر بورن آپریشنز کر کے انہوں نے کیف کے آس پاس اپنے پورے بریگیڈ لینڈ کرنے شروع کر دیے. انڈینز بھی یہی پلان کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی ملٹری اسٹریٹجی ہے ان کی. اور اگر انہوں نے یہ ڈپلائمنٹ انویژن پاکستان کے خلاف کی تو ہماری سرحدیں بریچ ہوں گی، ہم ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں بارڈر کے پاس، ہماری شہری کیجولٹیز ہوں گی، ہمارے آرمر کے لیے اپنے اربن ایریاز میں موو کرنا مشکل ہوگا، دشمن ہمارے اربن ایریاز میں داخل ہو جائے گا. اس کو روکنے کے لیے آپ کو ATGMs چاہیے، SAMs چاہیے. وہ اربن وارفیئر جو سیالکوٹ کے کھلے میدانوں میں آپ پہلے 65 میں کر چکے ہیں، اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ بلٹ اپ ایریا بہت زیادہ ہے. یہ سب باتیں دشمن جانتا ہے، اور ہماری کمزوریوں کو، اور پھر سب سے بڑھ کر
یوکرین کے اندر روس نے پہلے باغی گروپ تیار کیے تھے، دہشت گرد تیار کیے تھے. تمام یوکرینین شہروں کے اندر ان کے ایجنٹس موجود ہیں جو لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، بجلی کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، کار بلاسٹ کر رہے ہیں. انڈیا نے بھی یہی کیا ہے پاکستان کے اندر، چاہے ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، ایم کیو ایم ہو، گلگت بلتستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں، پنجاب کے اندر ہر جگہ انہوں نے اپنے دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں. 71 میں ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیز ہیں. اور جب انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے کہ کیا پاکستان آرمی پہ آج حملے نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، کیا ہم بھاری کیجولٹیز نہیں دے رہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر، ہو رہے ہیں نا. تو اگر انڈیا حملہ کرے گا اور پاکستان آرمی کے اوپر پشت سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو پھر ہماری آرمی کیسے رسپونڈ کرے گی، پھر لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، پھر پینک اور کنفیوژن کا کیا حال ہوگا. اس وقت ہماری فوڈ سپلائی چین کا کیا ڈسٹربنس ہوگا، ہمارا فیول کہاں سے آئے گا. کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں خوراک اور غلے کے ذخیرے رکھو، چھت پہ سولر پینل رکھو؟ کیا آپ نے ٹرین کیا ہے سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈز اور نیشنل کیڈٹ کور جو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، آپ نے بند کروا دی 20 سال پہلے؟ کس لیے؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک کھیلتے رہتے ہیں. فار گاڈ سیک ان کو کھینچ کے نکالو، نیشنل کیڈٹ کور کی تربیت کرواؤ، ڈسپلن کرو، آرگنائز کرو، ان کو یونٹس میں اور بٹالینز میں تقسیم کرو تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے. یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو کچھ میں پھر بتا رہا ہوں، جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یہ ماڈل کہ سمجھ لو، دیکھ لو، جو غلطیاں کوتاہیاں یوکرین نے کی ہیں وہ نہ کرنا. جو اسٹریٹجی یوز نے ڈپلوائے کی ہے، انڈیا ڈپلوائے کرنے لگا آپ کے خلاف، اس کا رسپانس بلڈ کرو. دیٹ از دا ریزن کہ ہم یوکرین کی جنگ کو اتنا قریبی طور پر دیکھ رہے ہیں. حد ہو گئی ہے یہاں پہ کہ نہیں، اس حد تک غیر تربیت یافتہ تھے یہ لوگ یوکرینین کہ اب ان کا صدر حکومت ان سے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ پیٹرول بم لے کر روسی ٹینکوں کا مقابلہ کرو. بے شرم لوگو، اپنی قوم کو تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ اب مروا رہے ہو اپنے سویلینز کو کہ پیٹرول بم لے کے جاؤ روسی ٹینکوں پہ حملے کرو. یعنی ایک طرف روسی ایٹمی طاقت اور اس کے جدید ٹینک، اور یہاں یہ قوم پیٹرول بم لے کے کھڑی ہوئی ہے. جاہل حکومتیں اپنی قوم کو اس طرح مرواتی ہیں. پاکستانی قوم سے، ملٹری قیادت سے، جی ایچ کیو سے میں کہوں گا فار گاڈ سے کہ حماقت نہ کرنا. تم کر رہے ہو یہ حماقتیں، اپنی قوم کو مرواؤ گے. میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے، ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا. کیا نریندر مودی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ باولا کتا کسی بھی لمحے انپریڈکٹیبل ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے 27 فروری کو انڈیا نے ایک چھیڑ چھاڑ کی، ڈال کوٹ کا ڈرامہ کیا، وہ صرف ٹیسٹ کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کتنا رسپونڈ دیں گے. ہم نے معاف کر دیا انڈیا کو. ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے ابھینندن گرا دیا. ایکچولی افسوس کی جگہ ہے ہمارے لیے. ہم 9 جہاز گرا سکتے تھے، ہم نے ایک گرایا. ہم ان کے ساری کمانڈ کنٹرول کو تباہ کر سکتے تھے کشمیر میں، ہم نے معاف کر دیا. ان کو اندر جا کے مارا بھی لیکن کچھ کیے بغیر واپس آ گئے. انڈیا نے دیکھ لیا کہ ہم جنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم میں دم نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں، ہمارا موڈ نہیں ہے. انڈیا نے 4 مہینے کے بعد جا کے کشمیر ہڑپ کر لیا. اور اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی قیادت اتنی کمزور ہے، اتنی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ کسی صورت میں جنگ نہیں کرے گی، میں جو چاہوں کر لوں. اس نے ٹیسٹ کر لیا آپ کو اور کشمیر ہڑپ کر کے لے گیا. اور ہمارے فارن منسٹر نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وار از ناٹ این آپشن، وار از آلویز دی آپشن. رشیا نے کہا ہے کہ ہم نے نیگوسیشنز آخر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پہلے ہم جنگ کر کے ٹھوکیں گے ٹھیک سے ان کو. یہ ایگزیکٹ اپوزٹ اسٹریٹجی پاکستان گورنمنٹ کی کہ جی ہم نیگوسیشنز کریں گے، وار از ناٹ این آپشن. ذلیل تو ہوں گے پھر آپ. جب یہ ذہنیت ہو قیادت کی، جو کہ ہماری اس وقت قیادت کی مینٹالٹی وہی ہے جو یوکرین کی قیادت کی تھی، اپنے آپ کو ایک خود فریبی دھوکے میں، ایلوژن میں رکھنا، یہ سوچتے رہنا کہ روس حملہ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں، تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایٹمی ہتھیار سرنڈر کر دو، فوج پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اچھی سڑکیں بناؤ. سب کھنڈر ہو گیا، اچھے اسکول، اچھی تعلیم، سب فارغ ہو گیا آج یوکرین کا، کیونکہ دشمن کے ٹینک داخل ہو گئے ملک میں. لہٰذا اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تمام وار کالجز کو، آرمی کو، جی ایچ کیو کو، ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ کو یوکرین کی جنگ کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. وار سٹڈیز کرائیں اس کے اوپر، وار گیمنگ کریں کہ کس طرح روس نے وہاں حملہ کیا، واٹ از ہیپننگ دیر، یوکرین نے کیا غلطیاں کی، اب یوکرین ریزسٹ کیسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رشیا نے کیا اسٹریٹجی ڈپلوائے کی ہے. ایگزیکٹلی انویژن اسٹریٹجی انڈیا کی بھی یہی ہوگی. اور جو تباہی اور فساد مچا ہوا ہے یوکرین میں، وہ پاکستان میں بھی مچے گا. آپ نیوکلیئر ویپن لاہور پہ اور سیالکوٹ پہ اور اپنے شہروں پہ، بارڈر کے شہروں پہ نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو ایک دشمن بریک کر لے گا، آپ کو پھر رسپانس اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں، کیسے پش بیک کریں، اپنی سول انوائرمنٹ کو، اربن انوائرمنٹ میں ہم اربن وارفیئر کے لیے قوم کو کیسے تیار کریں، فوڈ سپلائز، فیول سپلائز، ویپنز آرگنائز. یہ سب کام اب آپ کو کرنا ہے. اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے، ماڈل بنا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جنگیں ایسے ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں، سیکھ لو کچھ اللہ کے بندو. لیکن پاکستان کے اندر مجھے کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم انسسٹنگ
بار بار انسسٹ کر رہا ہوں کہ جنگ آنی ہے. انڈیا کا لیول آف ڈپلائمنٹ اور جو ان کی پاگل پن اور دیوانہ پن ہے، ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ جنگ نہ ہو چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں، کسی بھی لمحے. ایکچولی اٹ کین ہیپن اینی مومنٹ ناؤ. ہر ایک کو آئیڈیا آ رہا ہے، انڈیا کو آئیڈیا آ رہا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی دا ریزن آئی بین سیئنگ دس کہ یوکرین کی جنگ پہ غور کریں. دیٹس وائی یو فائنڈ می، میں کوئی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہو رہا. آنے بری طرح سے، ہر طرح سے، چاہے عالمی جنگ لگے یا انڈیا ہم پہ حملہ کرے، یوکرین کی جنگ ہم پر افیکٹ کرے گی، کر رہی ہے. سو دیٹ از وائی آئی سے پاکستانی قوم سے بھی، لیڈرشپ سے بھی، پریپیئر یور سیلف فار دا ٹائمز. وی آر انٹرنگ انٹو اے ٹائمز آف وار. ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کے اندر جنگیں، قحط، بیماریاں پھیلائی جائیں گی. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا؟ اور ایک نیا عالمی نظام بنایا جا رہا ہے جس میں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو ہلاک کریں گے. مضبوط حکمران اپنی قوم کو بچا کے رکھتا ہے. اگر وہ سنبھال کے رکھے اپنی قوم کو بچا کر، اس کا رول باپ کی طرح ہوتا ہے. مرواؤ نہیں اپنی قوم کو جیسے یوکرین والے نے مروا دیا. اپنی قوم کو سنبھالو، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آنے والے وقتوں میں ہم استقامت اور طاقت دے، ہمارے حکمرانوں کو فراست اور قوم کو عقل دے، ہمت دے کہ آنے والی آزمائشوں میں ہم عزت، غیرت اور آنر کے ساتھ سید رسول اللہ کی امت کی حفاظت کر سکیں، پاک سرزمین کا پرچم بلند رکھ سکیں. 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی ہے. دشمن کو کیجول مت لیں کہ بنیے میں ہمت نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا، اس میں آئے گا ہی نہیں کبھی. وہ آدھا ملک توڑ کے لے جا چکا ہے آپ کا. دودھ کا جلاس چھاچھ بھی پھونکتا ہے. حماقت اور جہالت نہ کرو دوبارہ. دشمن ہمارا کمینہ بھی ہے، مکار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں. جب یہ اور ہمارے حکمران احمق بھی ہیں. اور جب یہ کمبینیشن ہو نا، پھر بڑی زور کی مار پڑتی ہے. اور اسی سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت تو کرے گا، پاکستانیوں کو بڑی چوٹ لگے گی. اپنے آپ کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے، اور سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں. حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں میں، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، خیانت نہ کریں. آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ لوگ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، پاکستان کو اس سے نقصان پہنچ جائے گا. پاکستان زندہ باد.